زين نبينا بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى مددك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مبدأ وآخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وبارك وسلم عليه. سقان الحقوق سات اللسان وكل فقرة نحو التعالي ساعة ومشهد نحو في كروس القلب تشكر في بين القبائل وقلت للسائر الأقطاب بالقلوب هذه والقلوب والدم رجالي ولم واشربوا والجنود فساقلكم الجبار في ملائك شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم عروبي باقتسامي مقامكم مولاي جمعا ولكن فوقكم مولاي. قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا في مكان آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي في شأن حبيبه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. خالق کائنات رب العزت ولا یزال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس بارگاہ پاک کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. کروڑا درود نبی پاک صاحب الاولاد سید دو عالم نور مجسم شفیع معظم نبی کے محتشم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات گرامی پر جن کے توسل سے اللہ رب العزت نے اس خوبصورت سی کائنات کو درود بخشایا. میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے علماء خصوصاً بالخصوص مشائخ و سیدات سید مظفر شاہ صاحب دیگر آپ کے دوست احباب اور جانی پہچانی شخصیت جانے پہچانے چہرے جو کہ ہمیں ہر تیسرے چوتھے دن سنتے ہیں. علماء کرام کی بارگاہ کے اندر بندہ ناچیز حاضر خدمت ہے. شاہ صاحب کے حکم کے مطابق اسی آیت مقدسہ کے بارے میں بیان تھا. اگرچہ یہ قافلہ جو کہ ابھی آپ حضرات نے خلیفہ حجاز شرف و شریف ہمارے بہت ہی مشفق اور محسن سپہ سالار قافلہ شرف و شریف کے عزم جمیل کے ہوئے رواں شہزاد شفیق صاحب بیان فرما رہے تھے کہ 60 سے لے کر ابھی تک یہ قسم کی قافلہ چل رہا ہے جس کا مقصد صرف اور صرف مجدد پاک کی تعارف اور مجدد پاک کی تعریف دنیا تک پہنچانا ہے. پوری دنیا میں پورے پاکستان میں اور ہمارے شہر گجرات کے مختلف مساجد میں علماء کرام کا بیانات کے ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ یاد کرانا کہ ذکر الصالحین عبادت کہ نیک لوگوں کا ذکر کرنا عبادت ہے. اس کے زمرے میں آ کے یہ قافلہ پاکی قافلہ چلتا ہے اور آج شاہ صاحب کی دعوت پر ہم اس جامع مسجد میں حاضر کرنا ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ واعتصموا بحبل اللہ. اب واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کہ اللہ کی رسی کو سارے کے سارے مضبوطی سے تھامو. وَلَا تَفَرَّقُوا وَافْتَرَقَ بَيْنَكُمْ. یہ آج ہر فرقہ، ہر جماعت، ہر ٹولہ، ہر بندہ اسی آیت کریمہ کو قبول کرتا ہے اور ہر بندہ ہر جگہ پہ آپ کو ملے گا ضمنی آیت کریمہ سناتے ہوئے کہ آؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی کو تھامو، تفرقوں میں نہ پڑو، فرقہ بندی نہ کرو. سوال یہ ہے کہ اللہ کی رسی ہے کیا چیز؟
اللہ کی رسی کیا ہے جس کو ہم تھامیں تو ہم گمراہ نہیں ہوں گے اور ہم فرقے میں نہ پڑیں گے، تقریب میں نہیں، وہ اللہ کی رسی کے ہے۔ جو فقیر آپ کے سامنے عرض کرے گا علماء کی بارگاہ میں بالکل ادب کے ساتھ عرض ہے کہ میں ایک احتمالی معنی وہ بیان کروں گا جو کہ بہت سارے شارحین نے، بہت سارے مفسرین نے اپنی کتابوں اور تفسیر میں بیان کیا۔ اس کے علاوہ بھی دیگر احتمالات بھی معنوں میں قرآن کی آیاتوں میں پائے جاتے ہیں۔ اب سنیں، علامہ سید محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی کے اندر اسی آیت کریمہ کی تفسیر فرماتے ہیں، فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ کے محبوب لگانا، آپ ہمیں بتائیں کہ حبل اللہ سے کیا مراد ہے، یعنی اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ کی رسی کو تھامو تو تم لوگ گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے تو اللہ کی رسی ہے کیا؟ اور اب پتہ چلے گا کہ اللہ کی رسی کیا ہے جس کو ہم لوگ سنیں اور پتہ چلے کہ ہم اللہ کی رسی کو تھامیں تاکہ ہم گمراہ نہ ہوں، ادھر ادھر کے فرقوں میں نہ پڑیں، تفرقوں میں نہ پڑیں، گمراہ بھی نہ ہوں۔ اب کون آیت کریمہ پہ عمل کرتا ہے وہ انشاءاللہ العزیز بندہ عزیز بیان کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت و جماعت۔ اس حدیث پاک کے راوی تو ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلد القدر صحابی رسول ہیں، علماء کرام جانتے ہیں اور اہل علم حضرات عمومی واقف ہیں کہ عبداللہ بن مسعود وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام سے وہ قرب حاصل تھا کہ اگر اجنبی بندہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو دیکھ لیتا تو سمجھتا کہ یہ رسول اللہ کے رشتہ دار ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ فقہ حنفیہ جتنا بھی ثابت ہے وہ عبداللہ بن مسعود سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد مبارک کے چھوٹا قد تھا آپ کا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوتے تو آپ کھڑے ہوتے، لیکن علمی میدان میں جب صحابہ کے سامنے عبداللہ بن مسعود کا ذکر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں عبداللہ عبداللہ ہی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ عبداللہ بن مسعود کی بات ہی کیا ہے؟ مسند امام احمد بن حنبل، مسند امام اعظم نے دیکھو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مکالمہ جو حضرت امام اوزاعی کے ساتھ ہوا تھا، اور جب سند کا تکامل ہوا اور وہ سند جب حضرت عبداللہ بن مسعود تک پہنچی تو امام اوزاعی جیسے محدث خاموش ہو گئے کہ اس جیسا پالا والا اس وقت موقع مقابلے پر تو صحابی بھی نہیں تھا۔ اس حدیث کی حضرت میں نہیں جانتا اس تفسیر میں، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ دوسرا اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب یہ دونوں حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ رویا بذالک بسند صحیح۔ اب حضرت فرماتے ہیں کہ سند صحیح کے ساتھ اس کو روایت کیا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الحبلین، انی تارک فیکم الحبلین، میں تمہارے درمیان دو رسیاں چھوڑے جا رہا ہوں۔ میں تمہارے درمیان کتنی رسیاں؟ ایک حدیث پاک کے الفاظ اس کے اندر مختلف قسم کی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حدیث میں مختلف آئی ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ثقلین کا لفظ استعمال فرمایا، اور اسی طرح اس حدیث پاک کے اندر ایک جگہ پر آپ نے خلیفتین کا ذکر فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو خلیفے چھوڑے جا رہا ہوں۔ میں تمہارے درمیان دو خلیفے، خلف سے ہے، خلف پیچھے کو کہتے ہیں، یعنی میں تمہارے درمیان دو نائب چھوڑے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دو خلیفے چھوڑے جا رہا ہوں۔ المختصر سورہ منصور میں امام جلال الدین سیوطی نے یہ لفظ ذکر کیا کہ میں تمہارے درمیان دو رسیاں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کتنے رسیاں؟ فرمایا پہلی رسی کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ۔ کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن پاک، کتاب اللہ۔ فرمایا کتاب اللہ یہ اللہ کی رسی ہے،
فرمایا کتاب اللہ اللہ کی رسی ہے، ممدود ما بین السماء والارض، زمین و آسمان کے درمیان لٹکی ہوئی ہے۔ کتاب یعنی قرآن اللہ کی رسی زمین و آسمان کے درمیان لٹکی ہوئی ہے۔ اور فرمایا دوسری کون سی رسی ہے؟ فرمایا اقرأ میری آل قرآن، کیا مراد ہے؟ میری اہل، میری اولاد، یہ دو رسیاں ہیں۔ کتنی رسیاں ہو گئی ہیں؟ دو رسیاں ہو گئی۔ اور فرمایا جو دو رسی کو پکڑے گا وہ تفرقے میں نہیں پڑے گا، مضبوطی سے تھامے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو رسیاں، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں فرمایا دو رسیاں ایسی ہیں جس طرح ایک رسی کا وٹ دوسری رسی کو ساتھ مضبوط کرتا ہے، جیسے ایک رسی دوسرے کے ساتھ یوں جڑی ہوتی ہے، ایک رسی کا جوڑ دوسری کو مضبوط کرتا ہے۔ فرمایا قرآن بھی رسی ہے اور آل بیت بھی رسی ہے۔ قرآن آل بیت کو مضبوط کرتا ہے اور آل بیت قرآن کو مضبوط کرتا ہے۔ اب یہ ایسی جب دو رسیاں، پہلے تو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں کہ جب کسی کو رسی ڈالی جاتی تو کہتے ہیں اس کو دو وٹ دے دو تاکہ یہ مضبوط ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں ایک رسی چھوڑے جا رہا ہوں۔ قرآن نے تو کہہ دیا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کی رسی ہے کیا چیز؟ فرمایا اللہ کی دو رسی ہیں۔ کتنی رسی ہیں جی؟ اللہ کی دو رسی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، سوائے کے وقت کا ابن حجر میں لکھا ہے، کسی نے پوچھا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت واعتصموا بحبل اللہ جمیعا سے کیا مراد ہے اللہ کی رسی سے؟ فرمایا اگر اللہ کی رسی جمتی پھرتے دیکھنی ہے وہ ہم مراد ہے، یعنی اہل بیت مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ اہل بیت مراد ہے، اہل بیت مراد ہے اہل رسی۔ فرمایا اللہ کی رسی قرآن اور اہل بیت ہے۔ کتنا خوبصورت مسئلہ ہے اہل سنت کا، کہہ دو سبحان اللہ۔ کتنا خوبصورت مذہب ہے اہل سنت کا۔ کسی بندے نے صرف ایک رسی کو تھام کے قرآن کو تھاما تو اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ کچھ وہ نکل آئے جنہوں نے صرف اہل بیت کو تھاما تو قرآن کو چھوڑ دیا۔ اہل بیت وہ جماعت ہے جس نے قرآن کو بھی تھاما اور اہل بیت کا دامن بھی اور اہل بیت کا دامن بھی پکڑا اور سمجھ گئے کہ اگر ہمیں قرآن سمجھنا ہوگا تو اہل بیت کا دامن پکڑنا پڑے گا، اور اگر اہل بیت کی شان سمجھنی ہوگی تو قرآن پڑھنا پڑے گا۔ اور اگر اس طرح آؤں تو بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روایت پاک، حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا تھا اے سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اے عائشہ یہ بتا کہ میرے نبی کی سیرت کیا ہے؟ میرے نبی کی سیرت ایک ایسا مفہوم ہے جس کے اندر اتنا بے بہا طریقہ ہے جس تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ المختصر کی سیرت پوچھی گئی، فرمایا قرآن پڑھ۔ کیا کہا؟ سادہ لوگوں میں قرآن پڑھ۔ انہوں نے کہا جی قرآن میں کیا ہے؟ فرمایا میرے نبی کو چلتے پھرتے دیکھ، فرمایا میرے محبوب کو دیکھ، قرآن سمجھ آ جائے گا، اور قرآن کو پڑھ تو میرے محبوب سمجھ آ جائے گا۔ اور میں یہاں تک نہیں رکوں گا، علماء نے لکھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اگلی بات سنیں، جب اللہ کے نبی ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے گئے، آپ پتہ فرما گئے تو کسی نے پوچھا اے عائشہ قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں
روشنی کو دیکھو. اور آپ سنیں وجہ تشبیہ علماء سے پوچھا کریں کہ ادھر مشابہہ کہا گیا تو شبہ اس میں وجہ شبہ کیا ہے؟ کیونکہ کسی شے کے ساتھ تشبیہ دینے میں وجہ ہوتی ہے. استعارات پڑھو تو پتہ چلے کہ اس میں استعارہ کون سا ہے. استعارہ کوئی کنایہ ہے تو تصدیق ہے. اگر تشریح ہے کون سا استعارہ ہے جس کے اندر یہ تشبیہات ہے. اگر کسی شے کو تشبیہ دو گے تو وجہ تو ضرور ہوگی کہ نہیں ہوگی. یار اگر کوئی بندہ اپنے محبوب کو کہتا ہے کہ وہ چاند کی طرح ہے, کیا کہتے ہیں؟ آپ کو بندہ ایسے کہتا ہے چاند کی طرح, میرا محبوب چاند کی طرح, میرا بیٹا چاند کی طرح, تو پوچھے گا کہ چاند کی طرح جو کہا ہے وہ وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ تو ہوگی نہیں ہوگی. ہمیشہ کسی نہ کسی کو تشبیہ دینے سے بچنا چاہیے. وجہ میں سادے لفظوں میں سمجھاؤں گا کہ وجہ ہوگی تو تب تشبیہ دی گئی. اللہ اکبر. کسی نے کہا کتنی تشبیہات دیں, وہ ایک وجہ کون سی بتائیں. سازوان کہتے ہیں کون سا فعل بتائیں جو سید آقا مشابہ نہیں تھا رسول اللہ, کون سا نہیں بتا دیتا. اب آپ آئے اس طرف, جب رسول حضرت سیدہ کی سیرت پاک رسول اللہ کی سیرت کی طرح اور رسول اللہ کی سیرت بیان قرآن کی طرح, تو سمجھ آ گیا کہ قرآن اگر پڑھنا ہو تو آپ کو رسول اللہ کی سیرت نظر آئے گی, اور اگر رسول اللہ کی سیرت کو سمجھنا ہو تو قرآن نظر آئے گا. اب اسی طرح اہل بیت کو فرمایا گیا, فرمایا دو رسیاں میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. کتنی رسیاں جی؟ یاد ہے نا, دو رسیاں میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن پاک تے ایک میری اولاد. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ امام فخر الدین رازی جو منطقی ہیں, امام المناطق ہیں, پھر یہ اپنی مثال اپنے تجویز کے ساتھ دیتے ہیں. تفسیر کبیر میں آپ فرماتے ہیں کہ اس رسیوں سے مقصد کیا ہے. آپ فرماتے ہیں یوں سمجھو جیسے کوئی نہر گزر رہی ہو اور نہر کے ایک کنارے پر رسی لگی ہو تو دوسرا کنارہ دوسری رسی پہ لگا ہو. جیسے آج کل ہمارے گاؤں اور دیہاتوں اور گراؤں کے اندر ایسا موجود ہے کہ نہر کو پار کرنا ہو تو اس دیہات والے اس دیہات تک رسی باندھ دیتے ہیں, اس رسی کو پکڑ کے پار کیا جاتا تھا. فرمایا یوں سمجھ لو کہ اگر آپ لوگوں نے پار لگنا ہے تو ان دو رسیوں سے ہو کے گزرنا پڑے گا. اگر پار لگنا ہے تو دو رسیوں سے گزرنا پڑے گا. لیکن یاد رکھیں کہ کون سی رسی؟ قرآن بھی اور اہل بیت. قرآن بھی اور اہل بیت بھی. ہم تو اکثر یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت کا اتنا جوڑ ہے, اتنا آپس میں گہرا تعلق ہے. کسی حدیث پاک میں ہے کہ یہ لا یفترقان, یہ کبھی بھی دونوں جدا نہیں ہوگی. حتی یاردا علی الحوض, حدیث پاک کے الفاظ ہیں, یہاں تک کہ آپ قیامت والے دن آپ کوثر میں دونوں اکٹھے ہو گیا. کیا بات. اب دنیا تو حرم ہو گئی کہ بندہ اور سید گئے اور قرآن نہ پڑھ سکے وہ سید کیسا ہو گیا, جو قرآن کو سمجھ نہ سکے وہ سید کیسا ہو گیا. ہم نے کہا نا, سید ہوگا بھی وہ جو قرآن سے محبت کرے گا, کیونکہ قرآن ہی نے تو بیان کیا سید کی شان. قرآن ہی نے تو کہا ہے کہ یہ دو رسیاں مضبوط ہوں گی. اب سنیں جوڑ کیسے کعبہ کی, اور ان کو ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا کام, سید آپ سے پوچھا گیا کہ کون سر کے کام, سید زادو سے پوچھا گیا کہ تمہارا مقام کیسے حاصل ہو, یہ مقام کیسے آیا. ابن حجر نے اس روایت نقل کی, کسی نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بے جا تعریف کر دی. کیا کر دی؟ میں کسی نے باس تعریف تو مفاد ہوتا ہے. ہمارے پیر و مرشد سید پیر رسول الدین شاہ بڑی فرماتے تھے کہ ہر ہاتھ چومنے والا عقیدت مند نہیں ہوتا. کیا بات ہے, ہر ہاتھ چومنے والا عقیدت مند نہیں ہوتا. ہر تعریف کرنے والا بھی عقیدت مند نہیں ہوتا. ہے کہ نہیں ہے؟ ہر تعریف کرنے والے کو عقیدت مند نہ سمجھو. بعض کا کچھ علاقے والے اگر چھپ کے ملتے ہیں تو نظر سے ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اب پہلے تو ہاتھ ملاتے تھے, سلام دور سے کرتے تھے, اب چھپ کے مل رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اس لیے سنیے گا, حضرت امام حسن بہت اللہ اکبر رسول اللہ کا خون ہے. البدایہ نے کہا ہے اشباہ رسول اللہ. کیا کہا ہے؟ حضرت امام حسن کے بارے میں اسم تفضیل کا صیغہ استعمال کیا. علماء جانتے ہیں اسم تفضیل میں اسم فاعل پر زیادتی پر معنی والا ہو تو اس کو اسم تفضیل کہتے ہیں. بعض کا اسم مفعول کے معنی میں زیادتی ہوتی ہے اس کو اسم تفضیل کہتے ہیں. یا اشباہ سب سے زیادہ مشابہ رسول اللہ کے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ. البدایہ نے کہا اشباہ رسول اللہ, رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہ.
میں وجہ سے بھی اپیل نہیں جاتا کیونکہ دونوں میں جو نور موجود تھا، کیا موجود تھا؟ رسول بھی نور ہے تو آل بھی نور ہے، رسول بھی نور ہے تو آل بھی، اور پھر اس طرح بھی نہیں جانتے کہ ہم کے نور میں کیسا، اس میں تشبیہ کون سی تھی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ تجسم اور تقسم لازم آئے گا اور تقسیم ہونا لازم آئے گا. ہم چیز اس کے قائل نہیں ہیں. یاد رکھیے گا ہم تو اس چیز کے بھی قائل نہیں کہ اللہ نے فرمایا میرا محبوب میرے نور سے ہے. سمجھنا ہے، سمجھے میرا محبوب میرے نور سے ہے. تو لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ اگر نبی کو اللہ کے نور سے مانے تو یہ تو تجسم میں مانے، جز بن گئی اللہ کے نور کی، اور اللہ تجسم سے مان ہے. اللہ تجسم سے تفسیر المعانی کے اندر وہ بیان میں علامہ اشبیل حقی نے کہا یاد رکھ کر رحم میں ختم کر دیتا ہوں، اس جگہ سے مراد تجسم نہیں ہے، یہاں پر من جانب اللہ مراد ہے. اور سنیں اگر کسی کو خاص مقام ہو، مثلا شاہ صاحب کی کوئی خاص مہمان آئے ہو اور حضرت صاحب نے تشریف لائے، وہ کہتے ہیں کہاں سے آئے؟ اس شرک پور شریف سے. کدھر سے آئے؟ کدھر سے آئے؟ شرک پور. کدھر سے آئے جی؟ نسبت بنا دی. وہ لوگ کہتے ہیں ان جانب سے آئے، عظمت ہو گئی. اللہ نے اپنے معبود کا تعارف کر کے کہا میرے نبی کا نور عام نہ سمجھو، میری طرف سے اگر اللہ کا نور بے مثال بے مثل ہے تو کہنا پڑے گا جو اس کی طرف سے آیا وہ بھی بے مثل اور بے مثال. اندازہ لگاؤ اگر اللہ کا نور بے مثل اور بے مثال ہے تو اس کی جانب سے آنے والا مصطفیٰ کا نور بھی بے مثل اور بے مثال. ان کی اولاد کیسے ہوگی؟ آپ کی اولاد پاک کیسے ہوگی؟ حضرت امام حسن مصطفیٰ کی کسی نے تعریف کر دی. حضرت صاحب نے کہا تم جانتے ہو ہماری شانیں کہاں سے ہیں؟ تم میری تعریف کر رہے ہو، سنو میری تعریف کرنے والے سن، ہمیں جو کچھ بھی عطا ہوا میرے نانا کی وجہ سے. آج اگر حسن مصطفیٰ کی تعریف ہو رہی ہے فرمایا میرے نانا کی وجہ سے. اگر میرے بھائی حسین کی تعریف ہوگی تو وہ بھی میرے نانا کی وجہ سے. کیونکہ فرمایا قرآن کی آیت کے بارے میں کسی نے پوچھا تھا امام حسن سے بھی آپ کیوں اتنے شانوں والے؟ فرمایا قرآن پڑھ. کیوں نہیں تھا؟ کون سا ذکر؟ انہوں نے کہا وہ قصہ پڑھ جو حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ہے، اور وہاں پر ایک قرآن کی آیت پہ وَلَوْ كَانَ فِيهِمْ اس کا كَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہاں پر کہا گیا كَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کہ ان دوست کے جن کے خزانے کو محفوظ رکھا تھا کیونکہ ان کا نیک باپ دادا نیک تھا. کون تھا باپ دادا؟ نیک تھا. علماء نے لکھا کہ ساتھ میں چٹی ہاتھ کی پشت پہ وہ کیا تھا؟ کوئی اللہ کا ولی تھا. اللہ کا ولی ایک اچھا ہے کتنی پشت پہ ہو اپنی اولاد کے سروں پہ اس کا ہاتھ ہوتا ہے. اپنے اولاد کے سروں پہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ اگر پڑھنا ہو تو فتاوی رضویہ شریف پڑھیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں گیا کسی جگہ، اعلیٰ فرماتے ہیں کوئی بزرگ تھے، بزرگ، اس نے دیکھا کہ ایک مانگنے والا دکاندار کے پاس ایک بندہ مانگ رہا ہے، مانگتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے نام پہ دے دو. کیا کہتے ہیں جی؟ اللہ کے نام پہ دے دو. اب اس نے کہا جی اللہ کے نام، اگر تو نے اللہ کے نام پہ دے دیا تو میں تیری دکان اڑ دوں گا، میں تیری دکان کو اڑ دوں گا. یہ مسئلہ یہ ملفوظات اعلیٰ میں بھی موجود ہے. اس بزرگ نے سوچا بھی بڑا دعویٰ کر گیا، بھی وہ دکاندار کہتا ہے معاف کر، یہ کہتا ہے کہ اگر تو نے مجھے نہ دیا تو میں تیری دکان اڑ دوں گا. پتہ تو کروں تو اس میں کوئی طاقت ہے بھی صحیح کہ کوئی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بزرگ ہوتا ہے مجذوب، میں کون سی کوئی طاقت بھی ہے کہ نہیں، ویسے دعویٰ کر رہا ہے دکان اڑ دوں گا. آپ بزرگ کہتے ہیں میں نے نظر کی تو اس میں تو کچھ نظر نہیں آیا. پھر میں نے اس کے اس میں دیکھا جن کا یہ عقیدت مند تھا اس میں بھی کچھ نظر نہیں آیا. اس کے باپ میں نہیں آیا، دادا میں نہیں آیا، پردادا میں نہیں آیا. کہتے ساتویں پشت پہ اس کا کوئی ولی تھا. اس خاندان کا کوئی ساتویں پشت پہ ایسا بزرگ موجود تھا جس کو خدا نے پاک نے یہ مقام عطا کیا تھا. وہ تیار بیٹھا تھا میرا بیٹا کہہ دے کہ وہ دکان اڑ دوں گا تو میں دکان اس کی اڑ دوں گا. ہے کہ نہیں ہے؟ اب اندازہ لگاؤ کہ جس کی جڑ مضبوط ہو، جس کا تعلق رسول اللہ سے ہو. ماشاءاللہ. میرے دور میں لیٹر ہی ہوتی تھی، کوئی نہیں مسئلہ نہیں. کوئی جو ذرا بیان سنے ادھر ادھر لیٹنا چاہیے نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. بیان اب سنیے گا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ان کو شان حاصل ہے کہ جو سید اپنی نسبت کے ساتھ پاس رکھے گا اسی کا مقام. ماشاءاللہ.
یہ ہم نہیں کہتے، ہم لوگ کہہ ہی نہیں سکتے، ہم کہتے ہی نہیں، ہم کہہ ہی نہیں سکتے، یہ خود سید صاحب نے کہا، خود ان کے دادا و اجداد و اجداد کہتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ غلاموں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں، اے غلاموں، امام ابو داؤد حضرت ابو داؤد طائی کی محفل میں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں دعا کرو کہ بخشے جائے، کیا کرو؟ دعا کرو کہ، اور دوسرا فرمایا کہ غلاموں باتیں کرو، قیامت والے دن جو بخشا گیا دوسرے کی سفارش کرے گا، جو بخشا گیا دوسرے کی کیا کرے گا؟ حضرت ابو داؤد طائی جیسے بزرگ حضرت صاحب کی بارگاہ میں بیٹھنے والے رو پڑے، حضرت آپ نواسہ رسول ہیں، آپ رسول اللہ کی اولاد ہیں، آپ کی رگ رگ میں میرے نبی کا خون ہے، آپ فرمایا میں تو اپنے نانا کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہوں، میں اپنے نانا کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہوں، کہیں میرا نانا مجھے تسلیم بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ یہ ہمیں نہیں، خاص کر اہل بیت اسلام کے لیے امتحان ہوتا ہے۔ جیسا کوئی بندہ متشرع ہو اور شریعت میں پابند ہو، اس کی نسبت متشرع ہو جاتی ہے، اس کو بھی پورا لحاظ رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ پوری عوام کی اس طرح نظریں ہوتی ہیں، اس کے بیٹھنے میں، اس کے سوچنے میں، اس کے گفتار میں، اس کے چلنے گفتار ہر شے میں، کہ جس طرح سید ذاتوں کو بھی اس سے بھی زیادہ اس کو سوچنا پڑتا ہے کہ آپ کیسے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں ساری نسبتیں کس کی وجہ سے ہیں؟ رسول اللہ کی وجہ سے۔ ساری نسبتیں کس کی وجہ سے ہیں؟ مبدأ و معاد کے اندر حضرت مجدد الثانی کے ایک ٹکڑا کہہ گئے، آج کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں، آپ کی کتاب ہے مبدأ و معاد، مبدأ و معاد کا رسالہ ہے۔ آپ فرماتے فقیروں جو آپ کے سنگی بیٹھے تھے، فرمایا فقیروں کبھی کبھی رسول اللہ کی محبت مجھ پہ اتنی غالب آ جاتی ہے، سمجھنے والے سمجھیں گے، کبھی کبھی رسول اللہ کی محبت مجھ پہ، یہ کون سے ولی ہے؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے سارے مراتبے طے کر کے اس مقام کو پایا۔ ہم جس وجہ جو ہے جس مراتبے طے کی، مراتبوں کس میں ہوتی ہیں، دائرے وہ کس میں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے دائرہ ولایت صغریٰ، ایک ہوتا ہے دائرہ ولایت علیٰ، ایک ہوتا ہے دائرہ موصلی، ایک ہوتا ہے دائرہ ابراہیمی، ایک ہوتا ہے دائرہ حقیقت محمدیہ، اس کے ساتھ چلتا ہوا دائرہ صرفہ، دائرہ لا تحیلہ، دائرہ یقین تک پہنچنے والے، وہ مقام ہے واقع جانے والے۔ کلام سنیے گا، کسی نے پوچھا حضرت میں کبھی کبھی فقیر پر تو رسول اللہ کی محبت اتنی غالب آتی ہے، کیا ہوتا ہے فقیر؟ یا اللہ اگر مانا ہے میں نے تجھے بھی تو وہ بھی رسول اللہ کی حالانکہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے جو شریعت کے اتنے پابند ہیں کہ اگر کوئی صوفی بزرگ عالم سنت میں کوئی جملہ کہہ گیا اس کی بھی تصحیح فرماتے ہیں۔ ابھی ہمارے سامنے رقیب محفل ہمارے بولتی ہوئے عوام بڑا پیارا کلام پڑھ رہے تھے، اور یہ تشریح تھی ابن عربی کی فصوص الحکم کی، فصوص اس کا مفہوم یہ تھا، مجھے پنجابی تھی آدمی، اس کا مفہوم یہ تھا کہ اکیلا اکیلا کو دیکھتا رہا ہے کہ نہیں، میں سمجھ گیا کہ یہ فصوص الحکم کی طرف ہے۔ فصوص الحکم ابن عربی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب چاہا، اللہ نے جب اپنے آپ کو دیکھے، اللہ نے جب چاہا اپنے آپ کو دیکھے، میں وہ مفہوم بیان کروں گا علماء سے معذرت کے ساتھ، وہ مفہوم بیان کروں گا جو عام آپ کو سمجھ آئے۔ اللہ نے جب چاہا کہ اپنے آپ کو دیکھے تو پھر کامل انسان کو پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ سورہ رحمان شریف پڑھو، سورہ رحمان کے اندر فرمایا خلق الانسان، کیا فرمایا؟ اللہ وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ لوگ سمجھیں انسان سے عام انسان مراد ہے، پڑھو فتاوی الرزق کو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ترجمہ کنز الایمان شریف، قرآن اعلیٰ حضرت پہ ترجمہ کرتے ہوئے چھوڑ گئے، فرمایا اللہ وہ ہے جس نے انسانیت کی جان محمد رسول اللہ کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ اس انسان سے مراد کامل انسان ہے، انسان سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اللہ
نے جب چاہا کہ اپنے آپ کو دیکھے تو پھر انسان پیدا کیا، کامل انسان۔ یہاں پر بڑی مزے کی بات ہے، بتا اللہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، ازل سے ہے۔ ادھر سے ہے، میں نہیں چاہتا شرح عقائد کے کتابوں پر، عقائد کے کتاب اور مسائل پر کہ ہمیں پتہ چلے کہ کون سی اللہ کی صفت، کون سی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصف اور کون سا وصف اللہ کی ذات کا عین ہے، کہ کون سی وصف اللہ کی ذات کا غیر ہے، کہ کون سی وصف نہ عین ہے نہ غیر ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے اوصاف میں سے ایک وصف کہ اللہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، لیکن اگر رازق ہے تو مخلوق کو کوئی بھی رزق کس کو دیا؟ نہیں سمجھے۔ اگر اللہ مالک ہے مخلوق کی کوئی نہیں، پھر مالک کس کا؟ اللہ خالق ہے مخلوق کوئی نہیں تو خالق کس کا؟ یہ عربی کی بات چھپانے والی نہیں ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ ورنہ خدا نے جب چاہا کہ میں خالق ہونا اپنے آپ کو دیکھوں، مخلوق پیدا کی۔ جب یہ مالک ہونا دیکھنا چاہا، مخلوق پیدا کیا۔ جب اس نے رازق ہونا دیکھا، مرزوق پیدا کیا، تاکہ یہ سمجھ آ جائے کہ میں خالق کیسے ہوں۔ لیکن یہ ہمیں سمجھانے کے لیے آج سے بات ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کوئی بندہ اگر پوچھے خدا رازق ہے کہ ہے نہیں، کیسے سمجھ آئے گی؟ مرزوق کو دیکھو۔ خدا مالک ہے، کوئی بندہ پوچھے نہیں مالک ہے کہ کیسے سمجھاؤ گے؟ خدا کو تم نے دیکھا ہی نہیں، کیسے سمجھاؤ گے؟ مخلوق کو دے آؤ گے، ایسے کہ نہیں۔ خدا اگر خالق ہے تو خالق ہونا کیسے سمجھاؤ گے؟ مخلوق کو ظاہر کر دو گے۔ مقصود یہ نکلا کہ ہر جز کے اندر خدا کی ذات موجود ہے، اور ہر جز کے اندر خدا کا جلوہ موجود ہے، ہر جز کے اندر خدا کی وحدانیت موجود ہے، ہر فعل و قول کے اندر خدا کی وحدانیت موجود ہے۔ صوفیاء کو بھی یہ کہا گیا کہ اگر اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے خدا کی یاد آ جائے۔ وہ کیا مقصد ہے؟ یعنی مقصد یہ تھا کہ وہ ایسے اوصاف کے ساتھ اللہ کے ایسے اوصاف سے متصف ہوتا ہے کہ بندہ ان اوصاف کو دیکھ کے خدا کی یاد آ جائے۔ تو 32 سال کا جملہ اور سنگیوں کو کہتے لگے مجھ پہ فتویٰ نہ لگاؤ۔ کیا بتا ہے؟ مجھ پہ فتویٰ نہ لگاؤ تو میں کہتا ہوں میں نے خدا کا بھی احترام، خدا کی شان، خدا پر ایمان بھی رسول اللہ کے ساتھ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ مصطفی۔ اب سنیے گا، اب مختصر انتقال چلی حبل اللہ سے، اللہ کی رسی سے۔ اللہ کی رسی کون مراد ہے؟ قرآن پاک اور اہل بیت ہے۔ یہ اتنا ان کا جوڑ ہے کہ حدیث پاک میں کبھی بھی قرآن سے جدا نہیں۔ اہل بیت وہ ہوگا جو قرآن پڑھنے والا ہوگا۔ آج بیت ویسے سید ہوتی ہے الحمدللہ، نعت پڑھنے والے بھی سید، دعا مانگنے والے بھی سید، تلاوت کرنے والے بھی سید، ختم محفل بھی سید۔ اگر سید داد شاہ الحق سے دیر نے لکھا ہے کہ عام بندہ، عام برادری کا بندہ جب وہ سلوک کے راستے طے کرتا ہے تو اس کو دشواریاں لاحق ہوتی ہیں، لیکن جب سید زیادہ طے کرتا ہے تو وہ اب دوسروں کی بنسبت جلدی طے کرتا ہے۔ اور میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ عام بندے کا علم اور سید کا علم اس سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اگر سید کو تھوڑا بھی علم حاصل ہو وہ عام عالم دین پر اس کا علم بھی حاصل ہوتا ہے۔ پڑھو یار، سنا نہیں تاریخ گھوڑا پیر میرے بھی شاخ ہے۔ کسی نے کہا تھا مرزا قادیانی کے مقابلے میں پیر صاحب کا بڑا مشہور واقعہ، پیر صاحب سے کسی نے کہا حضرت آپ کو خوف نہیں پیدا ہوا؟ میرے پاس 10 منٹ ہے کہ آپ کو خوف نہیں آیا کہ انگریز کی حکومت ہے، ساری انگریز کی سپورٹ ہے، آپ کو ڈر نہیں لگا اس سے؟ آپ فرمائیں کیونکہ ہماری حفاظت کا ذمہ اللہ نے قرآن سے دیا۔ آپ نے کیا بتایا؟ ہماری حفاظت کا ذمہ اللہ نے قرآن نے دیا۔ اس نے کہا کہ وہ کون سی آیت؟ آپ کا بندہ ہو یاسر کا من الناس۔ اللہ فرماتا ہے اے معبود اللہ تعالیٰ تیرے لوگوں سے حفاظت فرمائے گا، ہے کہ نہیں قرآن میں؟ اس نے کہا یار یہ تو قرآن کی آیت تو رسول اللہ کے بارے میں ہے، کام زمین کا مخاطب تو رسول اللہ کی ذات ہے۔ اپنے محبوب کو خدا فرما رہا ہے کہ اے محبوب تیری حفاظت فرمائے گا۔ ورنہ تھوڑا غور سے دیکھ، کاف کے اولے میں آل رسول بھی موجود ہے، کاف کے اولے میں آل رسول بھی موجود ہے۔ کسی نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا سن، ہم ہیں رسول اللہ کی اولاد، رسول
موجود ہے، ہماری حفاظت اللہ نے قرآن میں دے دی۔ سیدہ ذاتوں کی عبادت قرآن میں موجود ہے اور کا قیامت تک رہے گی۔ اور ہم نے یہی تو کہا ہے کہ آخر ہر وقت جب بھی قرآن کو بچانے کا وقت آیا آل بیت کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو گئے۔ میں نے ایک جگہ پہ کہا تھا، شاید سزا صاحب کی محفل میں کہا تھا کہ کربلا میں صحابہ کیوں نہیں گئے؟ سوال ہوتا ہے، ہم نے کہا جانے ہی صحابہ نے نہیں کہا، اہل بیت نے جانا۔ مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، کس نے جانا تھا؟ تو آج کس نے جانا تھا؟ آپ کبھی پڑھیں جنگ بدر جنگ صفین کسی جنگ کا منظر دیکھیں، قرآن کی جو ترتیب سورہ واقعہ میں جنگ کی دی گئی ہے نا میمنہ اور میسرہ کے ساتھ، یہ جنگ کی ترتیب اللہ کے نبی کیسے دیتے تھے، بدر والے دن کیسے تھی، اس کے بعد سرکار کیسے کیا کرتے تھے، غزوات پڑھ کے ان کی ترتیب دیکھیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے جب ترتیب دی تو سب سے پہلے مولا علی کو رکھا، اپنے سامنے حضرت علی المرتضیٰ کو رکھا۔ وہ کہہ سکتا تھا یا رسول اللہ آپ کا وہی آئے غار بھی موجود ہے، دائیں جانب کو اس کو رکھا، بائیں جانب حضرت عمر فاروق کو رکھا، یہ دونوں جن کا ثابت ہے، دیگر ثابت نہیں ہوئے جو جان قربان کرنا۔ صحابہ تو وہ موجود ہیں جو قسم اٹھا کے کہتے تھے یا رسول اللہ اگر ہم میدان میں اترے تو پھر خدا بھی دیکھے گا کہ ہم کیسے عمل کرتے ہیں۔ علماء سے پوچھو یہ حدیث روایت میں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اس صحابی رسول نے کہا نہیں تھا ایک دفعہ جب وہ بدر میں رہ گئے تھے، کہنے لگے جب اکلا مارکا لگا پھر تو خدا بھی دیکھے گا کہ میں کیسے کارنامہ پیش کر رہا ہوں۔ ایسے صحابہ کرام کا مثال ہے، لیکن سب کو پتا تھا میرے نبی کی ترتیب تو ایسی ہے۔ فرمایا پہلے آگے کون چلے گا؟ مولا علی لڑے گا۔ کون لڑے گا؟ امیر حمزہ لڑے گا۔ سامنے وہ ہوں گے کہ دونوں کے دونوں، آگے وہ دونوں، دائیں جانے ابو بکر صدیق، بائیں جانے عمر فاروق، یہ ہے ترتیب وار۔ اب سنیں میدان میں کون جاتا؟ صحابہ یا اہل بیت؟ جب قرآن کو بچانے کی باری آئی تو کون جائے گا؟ اب کوئی کہ صحابہ کیوں نہیں گیا؟ ہم نے کہا 7 سال صحابہ کھڑے تھے، پڑھ واقعہ عبداللہ بن عمر نے کیا کہا تھا، قدم پکڑ کے کہا تھا حضرت جانے سے پہلے اگر خلافت کا اعلان کرنا ہے تو یہی ہاتھ بڑھا، پہلے بیعت میں کروں گا۔ عبداللہ بن زبیر سے پوچھ، انہوں نے آ کے کہا تھا مکہ شریف میں حضور کربلا میں ادھر جانے کی ضرورت، کوفہ میں جانے کی ضرورت نہیں، اگر خلافت کی بات ہے ہاتھ بڑھا، پہلے بیعت میں کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظیم و شان صحابہ و اہل بیت زندہ باد۔ صحابہ ساتھ کھڑے ہیں، صحابہ کرام تو ساتھ ساتھ کھڑے ہیں، دفاع کر رہے ہیں۔ اب آل بیت گئے نہیں تھے جنگ کے لیے، یہ اور مضمون میں کسی اور طرف ہے کہ بات چلے گی، لیکن بات چلی کہ قرآن کی حفاظت کا معاملہ ہے تو ہر جگہ پہ سب سے پہلے گھر والوں کو رکھا جاتا ہے۔ اور ہم یہ نہیں کہتے گھر والے اور در والے، یہ جملہ بھی میرے نزدیک اگلے درجے پہ جاتا ہے، اگر تو علماء اس کی تشریح فرمائیں گے، لیکن ہم کہتے ہیں سارے کے سارے شان والے ہیں، جس کو خدا اور رسول اللہ نے کتنا شان کیا اس کا بتا ہے۔ آخری بات میں ایک سند پر دل کر پیش کر دوں کہ سجدوں کا احترام علماء اور محدثین کے نزدیک کیا ہے۔ آخری سند پیش کر رہا ہوں، یہ حدیث پاک سند، جب کسی سند حدیث کے اندر آل بیت کا ذکر آ جائے تو محدثین اس کی سند کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس میں آل بیت کا ذکر آ جائے تو اس کو محدثین کیا دیتے ہیں؟ متاوارث شریف پڑھیں، متاوارث شریف کے اندر جلد نمبر 7-10 کے اندر اس کے اندر موجود ہے۔ جب آپ نے یہ سند پیش کی، ویسے ابن سوائی کے محقق کے اندر ابن حجر نے لکھی ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کو اس حوالے سے پیش کیا ہے، لیکن اس کو علماء محدثین کے نزدیک سلسلہ الذہب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سلسلہ کہتے ہیں لڑی کو، چین کو، ذہب سونے کی چین، یعنی آل بیت کی جو حدیث کی سند ہے وہ سونے کی چین، سونے کی۔ علماء محدثین نے کیا لکھا ہے؟ آل بیت کو کیوں لڑاتے ہو ساتھ کے ساتھ؟ آل بیت کا احترام کرنے والے ہی تو سب تک موجود ہے، محدثین دیکھو، علماء دیکھو، سب کے سب کیسے جب وہ کہتے ہیں حضرت امام علی رضا کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے پیشاپور کے اندر، بہت بڑے قاضی کا طریقہ کہ سارے لوگ جمع ہو گئے آپ کی زیارت کے لیے، سجد زیادہ آ گیا۔ یہ اور بات میں نہیں جانتا کہ کس وجہ سے اس شہر سے بدل ہوئے، کیسے آپ تشریف لائے، وہ بہت طویل بات ہے، لیکن آپ جب پہنچے تو سارے کے سارے علماء اور دیگر آپ نے قلم لے کے کھڑے تھے۔
آپ اپنی پالکی کے اندر موجود ہے، سب نے کہا حضور نواسے رسول آپ اپنے دیدار فرمائیں۔ امام علی رضا سے سب نے کہا ہمیں اپنا دیدار کرائیں۔ اعلیٰ حضرت اگر آپ نے فرمایا جب اس آپ نے پردہ اٹھایا اس وقت تو لوگوں کا شور ہو گیا تو سب کو کہا ٹھہر جاؤ، آپ سید زادے کا احترام کرنے لگے، سید کی شان بیان کرنے، پردہ ہٹایا، سرخ مبارک آپ کی لٹکی ہوئی، آپ کے چہرے کو دیکھ کے لوگوں کی چیخیں نکل گئی، کوئی سواری کو چومے تھے، کوئی آپ کے ہاتھوں کو چومے، کوئی پاؤں کو چومے تھے، کیا کہے یہ ہے شان آل بیت۔ اس وقت علماء محدثین نے کہا ٹھہر جاؤ، ہم نے نواسے رسول کو صرف چند منٹ کے لیے اس لیے روکا ہے، ہم نے کہا ہمیں اپنے نانا کی حدیث سنا دیں۔ کیا سنا دیں؟ ہمیں اپنے نانا کی حدیث سنا دیں۔ آپ نے یہ حدیث پاک سنائی، اس حدیث پاک کو نقل کرنے والے 20,000 بندہ ہیں۔ کتنے ہزار بندہ؟ اعلیٰ حضرت اگر احمد نے لکھا ہے کہ اس کو اسوائے میں بول کر بن حجر نے لکھا ہے، اس وقت انہوں نے کاغذ قلم دے کے حدیث سنی، اس کو کہتے ہیں سلسلہ الصحاح۔ یہ وہ حدیث ہے، ہم نے تو اپنی باتیں دوسروں کو سونپ دی ہیں، ہم نے اپنی باتیں ہمیشہ یہی باتیں، یہ تو اہل سنت کی باتیں تھی، لوگ لے گئے ہم سے، ہم بیٹھے ادھر بیٹھے کہتے ہیں یہ تو شیعوں والی باتیں، یہ شرافیوں والی باتیں، اگر سنو تو صحیح، پہلے دیکھا کرو کہ معاملہ کون سا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سنیں وہ سلسلہ گزار، آپ حدیث بیان کرنے لگے نواسے رسول، علم ہے، آپ حدیث پیش کر کے کہتے ہیں کہ مجھے حدیث پیش کی میرے والد گرامی موسیٰ، امام موسیٰ کاظم نے، امام موسیٰ، اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے حدیث پیش کی میرے والد امام جعفر صادق نے، امام جعفر صادق کہتے ہیں مجھے حدیث پیش کی میرے والد امام باقر صادق، امام باقر فرماتے ہیں مجھے حدیث پیش کی امام زین العابدین نے، علی ابن حسین نے، علی وہ کہتے ہیں مجھے حدیث پیش کی میرے والد گرامی امام حسین نے، امام حسین کہتے ہیں مجھے حدیث پیش کی میرے والد گرامی علی المرتضیٰ، علی المرتضیٰ کہتے ہیں مجھے حدیث پیش کی میری آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ الفاظ ہے قرۃ عینی حبیبی یا رسول اللہ، مولا علی کہتے ہیں مجھے حدیث پیش کی میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے نبی علیہ السلام نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حدیث پیش کی جبریل امین، جبریل کہتے ہیں سمعت رب العالمین، میں نے یہ لفظ سنے اللہ رب العزت سے۔ آپ اس کو چھوڑتے ہیں، اس پاک کے الفاظ کی طرح اس سند کی چاشنی کو دیکھو، سند کی لذت کو دیکھو، سند کے اندر کو دیکھو، اسی لیے امام احمد بن حنبل کہے اٹھے کہ میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں، میں تمہیں ایک مجرد عمل بتاتا ہوں، میں کسی کو اگر پاگل پنی کا دورہ پڑتا ہو، کسی بچے کو پاگل پنی کا دورہ پڑے، وہ اسی سڑک کو پڑھ کے اس پہ پھونک دے، اللہ تعالیٰ کو شفا۔ یہ امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے، امام احمد بن حنبل فرماتے تھے اس کو سلسلہ الذہب کہتے ہیں، سونے کی چین کہتے ہیں۔ وہ حدیث تھی کون سی سنیے گا، حضرت جبریل کہتے ہیں میں نے اللہ رب العزت سے سنا، اللہ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ حصنی، میرا قلعہ ہے، لا الہ الا اللہ میرا فمن داخل فی حصنی، جو بندہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا فقط آمنا وہ محفوظ ہو گیا۔ اور کیا ہو گیا؟ الفاظ آپ ہی یاد کر رہے ہیں، بڑی برکت والے لفظ ہیں، بندہ کچھ علماء سے نہیں کر پا رہا، سب سیکھ لینے چاہیے۔ جب بندہ کسی بیان سے اٹھ کے جاتا ہے تو کوئی بندہ پوچھے کیا سیکھ کے آئے ہوتے، کیا سن کے، تو کہہ دینا ہم سلسلہ الذہب سیکھ کے آئے۔ سونے کی چین، دنیا کی چینیں تو دیکھی دیا، سند کی چین بھی دیکھیے گا، اور یہ حدیث پاک اتنے ہیں تو آل بیت کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ صرف سند پیش کرنے کو بھی خدا تعالیٰ نے یہ برکت رکھی ہے کہ جس پر کسی مریض پر پڑی جائے تو خدا اس کو بھی شفا عطا کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر شان آل بیت کیا ہوگی؟ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم تھا، شاہ صاحب کے حکم پر میں نے یہ بیان کر دیا۔ باخر دعوانا